اللہ پاک نے قرآن حکیم کی سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی۔ یعنی یہ صرف امت مسلمہ پر ہی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے، ان سب کی امتوں کے اندر اللہ نے قربانی کا حکم فرمایا تھا، اور فرمایا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں کے اوپر۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری جو ٹریڈیشن ہے، یہ سنت ابراہیمی کی یاد میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جد الانبیاء، نبیوں کے دادا ہیں۔ تو قربانی کی تعریف یہ ہے، قربان ما یتقرب بہ الی اللہ، لغوی معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اصطلاح شریعت میں قربانی مخصوص ایام میں جانور ذبح کرنے کا نام ہے، اور حقیقت میں یہ وہ ادا دہرائی جاتی ہے ہزاروں سال قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا، تو اس سنت کی ادائیگی ہے، اس مبارک عمل کا دہرایا جانا ہے، اور اس ادا کو اپنانا ہے جس ادا پر حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے نکلے، مگر اللہ نے انسانی جان کو بچا کر جانور کی قربانی قبول کر کے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا۔ یہ انسانی جان کا بدل ہے بنیادی طور پر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ہم چونکہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا ریوارڈ ہے، کیا ثواب ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا تمہیں یہ اجر ملے گا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک جانور کے گویا بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو جو اون والا جانور ہے اس کے تو بہت ہی زیادہ بال ہوتے ہیں۔ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو حسنہ ایک نیکی نہیں ہے، 10 نیکیوں کو حسنہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بال کے بدلے، قربانی کے جانور کے ایک بال کے بدلے اللہ مومن کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، تو قربانی مالی عبادت ہے۔ اللہ نے سورہ الکوثر کے اندر اللہ پاک نے نماز اور قربانی کا اکٹھا ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ تو اس اعتبار سے کر کے نماز اور قربانی کا اکٹھا ذکر کیا، ایک طرف مالی عبادت اور دوسری طرف بدنی عبادت۔ بعض سیکولر لوگ اس بات کے اوپر بڑا سوال کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں، سوال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال وہ کہتے ہیں معاذ اللہ جانور ضائع کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع جو حضور نے اپنی حیات مبارکہ کا حج فرمایا، کیونکہ مدنی زندگی کے آخری سالوں میں حج فرض ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وہ حج فرمایا ہے، تو حضور نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر جو الوداعی پیغام دیا ہے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، 63 کو اپنے دست نبوت سے ذبح فرمایا اور 37 حضرت علی شیر خدا نے ذبح کیے۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ جس اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے کا ارادہ فرماتے، وہ خود اپنی گردن کملی والے کی چھری کے نیچے لے آتا تھا کہ میری اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ میرے گلے پر اللہ کے محبوب اور حبیب کبریا اور نبیوں کے اور رسولوں کے تاجدار اپنے دست نبوت سے مجھے قربان کرے۔ تو اتنا سینس تو جانور کے اندر بھی تھا کہ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔